بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور اسپیشل پوڈ کاسٹ خاص ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح بہت خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا صاحب۔ اگر میں ان کی ذمہ داریاں جو انہوں نے پاکستان کے اندر خدمات سر انجام دی ہیں وہ لسٹ میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی جو مصروفیت ہے وہ خود انشاءاللہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے، وہ بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا صاحب، ایڈوائزر ہیلتھ وفاقی محتسب اسلام آباد، ایکس ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان، کوآرڈینیٹر اسپیشل انیشیٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب، اسی طرح سے ایم ایس یعنی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ میو ہاسپٹل لاہور، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جنرل ہاسپٹل۔ تو یہ ان کی ماضی کی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے ماشاءاللہ وفاق کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ سر انجام دی ہیں، اور اس وقت ان کی مصروفیت کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین، جی، یہ وفاقی ٹیکس محتسب بھی اسے کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو آج کل اللہ کریم نے وہاں پر ایک انسانیت کے لیے انتہائی نافع شخصیت ڈاکٹر آصف محمود شاہ صاحب کو وہاں لگایا ہوا ہے۔ جی، تو میں ان کے ایڈوائزر کے طور پر ان کی کمیٹی میں، ان کے بورڈ میں شامل ہوں۔ صحیح۔ تو وہ بہت ہی خیر کے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر جو پاکستان میں ٹیکس فرینڈلی ماحول بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب ہماری نہ صرف سرپرستی کر رہے ہیں بلکہ بہت زیادہ رہنمائی کر کے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں اصل تو موشن پورے پاکستان کے وہ ہیں جی، جن کی بنیاد پر پاکستان پورے کا نظام حکومت چلانا آسان ہو رہا ہے۔ بے شک۔ تو اب جو ٹیکس دینے والے ہیں اگر وہی شاکی ہوں اور ان کو ہی کوئی خفت بھی ہو اور ساتھ خوف بھی ہو، بالکل، کہ ہم ٹیکس کے ادارے جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم منسلک ہو گئے تو ہمیں پریشانیاں بڑھیں گی اور ہمارے مفادات کم یعنی مجروح ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے وفاقی ٹیکس اومبڈسمین کا ایک ادارہ ہے کہ جو ٹیکس دینے والوں میں اور لینے والوں کے درمیان بہت گہری حائل خلیج کو پاٹنے کے لیے میدان میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ ٹیکس دہندگان کو یہ خوف ان کا دور کیا جائے کہ اگر وہ باقاعدہ ٹیکس دیں گے یا ٹیکس کے نیٹ میں آ جائیں گے تو اس سے ان کی مستقبل کی زندگی کو کیا خطرات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ادارہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ہم نے یعنی جناب ڈاکٹر آصف محمود شاہ صاحب نے اور ان کے ساتھ 2-3-4 اور جو دوست ہیں جو ان کے متعلقہ شعبوں میں ہیں، انہوں نے یہاں تک نظام بنا دیا ہے کہ ایک ایس ایم ایس پہ، واٹس ایپ تو الگ بات ہے، ایک ایس ایم ایس پہ آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ صحیح۔ شکایات کی عمومی نوعیت جو عوام کو ہے، مثلاً پھیرے مرواتے ہیں لوگ کہ جی آپ کل آ جانا، فائل لے آنا، پرسوں لے آنا، اور اس پھیرے مروانے کے دوران کوئی لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ان کا مقصد کوئی اور تو نہیں ٹیکس سرکاری لینے کے علاوہ۔ بالکل۔ پھر دوسرا ہوتا ہے کہ ٹیکس اگر وہ دے دیتے ہیں پورا اور حساب کتاب میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس زیادہ پے ہو گیا تو اسے ریفنڈ کہتے ہیں، وہ واپس کرنے میں پھر لیلو لال کا اگر کام لیتے ہیں، یا پھر ٹیکس تھوڑا تھا لگا زیادہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس صورت میں جتنی بھی یہ شکایات ہیں جو جائز، جینون اور ایسی شکایات ہیں جن کی وجہ سے جو معصوم ٹیکس دہندگان ہیں ان کی وہ اپنے آپ کو ٹیکس کے نظام، جو ٹیکس کے کلیکٹ کرنے والا نظام ہے، اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ادارہ آ گیا ہے میدان میں۔ اور یہ 2020 میں یہ 2000 پورے میں یہ ادارہ وجود میں آیا۔ صحیح۔ پہلے بھی 3-4 ٹیکس کے اومبڈسمین رہے، لیکن شعبہ ٹیکس سے ریلیٹڈ جی، جو خود کسٹم کے بہت بڑے افسر، چیف کلیکٹر کسٹم یہ رہے ڈاکٹر عاصم محمود صاحب، تو یہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب کا اس لحاظ سے بہت بڑا کرشمہ ہے کہ انہوں نے متعلقہ شعبے کے شخص کو ہی متعلقہ شعبے کا سربراہ۔ ماشاءاللہ، زبردست، جزاک اللہ خیر۔ آغاز سے تھوڑی سی ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ہیلتھ کے حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ٹیکس کے حوالے سے بات شروع ہی ہو گئی ہے۔ لوگوں میں جب ٹیکس کا نام آتا ہے پاکستان میں، یا FBR کا نام آتا ہے جو ادارہ ہمارا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے لوگوں سے، تو وہ ایک خوف کی علامت ہے، ایسے میں پولیس آ گئی ہے تو ٹیکس کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں ٹیکس کی کوئی پرچی آتی ہے تو سمجھتے ہیں FIR ہو گئی ہے یہ۔
تو سب سے پہلے لوگوں کا یہ خوف اگر آپ دور کریں، ان کو ٹیکس کا کانسیپٹ سمجھائیں کہ ٹیکس کیا ہے اور یہ کتنا آسان اور کتنی ایک مناسب ذمہ داری ہے ایک عام شہری پر۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے صدر ہاؤس سے کام شروع کیا جی، اور وہاں پر بڑے بڑے ٹیکس دہندگان جو تمام چیمبرز آف کامرس کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے ان سب کو بلا کر اس کی ٹیکس اور ٹیکس کے نظام کی خامیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، اور جہاں جہاں ان کو شکم نظر آتے ہیں اور جہاں جہاں ٹیکس دہندگان کو خوف کی اور خفت کی اور مستقبل کی مصیبت کی جو شاہراہیں کھل کی نظر آتی ہیں، ان کی نشاندہی کرائی۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر تمام گورنر ہاؤسز کے اندر ان سب کو بلایا گیا، ان کے ساتھ یہ اویئرنیس سیشن ہوئے۔ پھر اس کے بعد اب ہم اس سے آگے نکلے، کیونکہ عوام میں سب سے زیادہ تاثر جو اثر لیا جاتا ہے وہ علماء کرام کا لیا جاتا ہے۔ جی، یعنی جو لوگ علماء کے بظاہر آپ کو کھڑے کھڑے کہیں پر علماء پر تنقید کرتے بھی نظر آئیں گے، گھر جا کر وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ جمعے میں مولوی نے یہ کہا ہے اب یوں ہی کرنا ہے۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے آج بھی مؤثر ترین پاکستان کے عوام تک پیغام پہنچانے والی شخصیت جو ہے وہ علماء کرام۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم نے علماء کرام سے رابطے شروع کیے ہیں، جیسے آج بھی میں حاضر ہوا ہوں، تو اب ہم یعنی کراچی میں، لاہور میں صرف علماء کرام کے کنونشن کر رہے ہیں، صحیح۔ تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ خوف کی بات نہیں ہے، جی، بات قانون کی عملداری کی ہے، جی، اور پھر پاکستان دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے، اور یہ مسئلہ ٹیکس کے سارے معاملات کے اس کی دینے کی اہمیت کیا ہے، یہ شیخ الاسلام نے تقریباً 4 سال پہلے واضح کر دیا کہ دارالحرب کے اندر شخصی ذمہ داری ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنے کی، اور دارالاسلام میں یہ اس ریاستی ذمہ داری ہے۔ تو اب حکومت اگر کوئی ظالمانہ ٹیکس لگا رہی ہے تو حکومت سے پوچھ ہوتی ہے، صحیح ہے، پوچھ ہوگی، ہونی بھی چاہیے، اور اگر کوئی ٹیکس حکومت نے لگا دیا ہے اور عوام کی منتخب جو اسمبلی ہے اس نے اس پر مور لگا دی ہے، تو پھر فطری امر ہے کہ اس ٹیکس کو ایک شخص کے کہنے پر نہ اسے ظالمانہ نہ غیر ظالمانہ کہا جا سکے گا۔ جی، تو لہٰذا اب یہ جو ٹیکس کا خوف ہے، یہ ہم انشاءاللہ وفاقی محتسب جناب ڈاکٹر عاصم محمود جہاں صاحب بھی، میں بھی، اور 3-4 ہمارے اور ساتھی ہیں جو اس بات کو سمجھانے میں بڑے ماہر ہیں، ان کے ساتھ ہم علماء کرام سے میٹنگز کر رہے ہیں، اور کراچی میں بھی انشاءاللہ ان قریب ہماری میٹنگ ہوگی، جس میں ہم خاص طور پر شیخ الاسلام جناب تقی عثمانی سے، جسٹس ریٹائر تقی عثمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم کو، مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید دامت برکاتہم ان کو، جامعہ بنوریا والے، اور جو باقی حضرات ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان سب کو ہم بلوا کے ٹھیک ہے، تو یہ بات سامنے رکھیں گے کہ اس ادارے میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو جس طرح حکومت نے ٹیکس لگانے کے لیے پورا محکمہ ہے ایف بی آر، اسی طرح اگر اس ایف بی آر میں کوئی خامی ہے، ان کا کوئی نقص ہے، ان کی کوئی زیادتی ہے، کوئی ان کی ضرورت سے زیادہ سختی ہے، تو اس کے مداوع کے لیے ایک ادارہ ہے جس کا نام فیڈرل ٹیکس امبڈسمین۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ عمومی طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی ایک باڈی ہے، آپ نے جس طرح بھی مینشن بھی کیا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، ان کی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کو زیادہ اچھے پیمانے پہ آپریشنل بنایا، تو عمومی طور پہ لوگوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایف بی آر میں ایک جو ملازم ہے اس نے تو اپنی سروس پوری کرنی ہے، 20-25-30 سال جو اس کی ہے اس نے رہنا ہے، ان اداروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہیں کل کوئی صدر صاحب آئیں گے، ان کی ترجیح بدل جائے گی، تو ہم ان کے آسرے پہ کہ ان سے بھی پنگا لے بیٹھے ہیں اور یہ بھی کل کو ہمیں بچانے کے لیے میدان بنائے تو سڑک ہی بڑھے گا پھر، تو یہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں۔ بات یہ ہے کہ اسی کے لیے ہم علماء کرام کی خدمات لے رہے ہیں، صحیح، کہ لوگوں میں تھوڑا سا اتنا تو احساس پیدا کریں، کہ جرت پیدا کریں کہ اگر آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں تو حق پر کھڑے ہو جائے۔ پھر ایک جو آپ کو سامنے نظر آنے والا نقصان ہے اور وہ بھی خوف کی بنیاد پہ ہے، تو الحمدللہ صدر پاکستان کے ذاتی دلچسپی سے وفاقی ٹیکس محتسب عاصم محمود جہاں صاحب نے جو ان سے درخواست کی کہ آپ عوام کا خوف دور کرنے کے لیے ایف بی آر کو ہدایات جاری کریں کہ بھی جو آدمی شکایت کرے گا اس کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اس وقت میدان میں ہماری اس کاوش سے پچھلے 1.5 سال سے جو جب سے ڈاکٹر عاصم محمود جہاں صاحب اس عہدے پر بیٹھے ہیں، اب الحمدللہ یہ فضا بن گئی ہے، اور ایف بی آر نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا پورے پاکستان میں کہ جو آدمی وفاقی ٹیکس محتسب میں شکایت کرے گا یا کسی خامی کی نشاندہی کرے گا، اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں ہوگی، اس کا آڈٹ نہیں ہوگا، اس کے پچھلے کھاتے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ نافذ العمل ہو چکا ہے تقریباً 1 سال سے، اور اگر یہ سلسلہ اسے چلتا رہا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر علماء کرام تک یہ بات آ گئی
کہ ٹیکس دینا جی یہ صرف حکومتی ٹیکس نہیں ہے. جب حکومت دارالحرب نہیں دارالاسلام ہے جی تو پھر اس حکومت میں جیسے مثال کے طور پر جو یہ ایک آدمی شخصیت ہے وہ کہتا ہے حکومت ظالمانہ کام کرتی ہے لہذا میں چوک میں سے اشارہ توڑ کے گزروں گا کیونکہ میں اس کی بات نہیں مانتا. تو شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اشارہ توڑنا صرف جرم نہیں ہے, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے, وہ گناہ بھی ہے. تو یہ بات جب علماء کرام کی زبان سے عوام تک جائے گی تو نمبر 1 ان کا ایمانی لیول بڑھے گا کہ جرت اس کے اندر آئے گی, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو اپنا پتہ چلے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, اور یہ جو ذاتی لوگوں نے اپنے قانون بنا لی اپنے لال کے لیے, ان سے جب باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ ایک پورا ماحول معاشرہ بنے گا جس میں ٹیکس دینے اور لینے والے دونوں ایک اچھے رستے پر چل رہے ہوں گے انشاءاللہ. عزیز بہت شکریہ. ظاہر ہے آپ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کام آپ سے لے رہے ہیں یہ ٹیکس کے حوالے سے. باہر ممالک میں اگر ہم UK کی بات کریں, US کی بات کریں, یہ ممالک یہاں پاکستان کے لوگوں کا بڑا خواب ہوتا ہے کہ یہاں کی کوئی ہمیں کوئی پاسپورٹ مل جائے, کوئی ہمیں امیگریشن مل جائے تو ہم بس یہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہاں تو بڑی سہولیات ہیں, یہاں تو بڑی لیوش لائف سٹائل ہے. لیکن جب وہاں کے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں اتنا زیادہ ٹیکس ہے, یعنی آپ کی جو کل آمدن ہے اس کا 40% یہ بعض کیسز میں 60% تک ٹیکس لیتے ہیں وہ معاشرے, تب جا کر وہ اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو. پاکستان میں تو یہ نمبرز ہیں ہی نہیں کہیں. تو تھوڑا سا ریزنز بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ لوگ کیوں کتراتے ہیں ٹیکس دینے سے ہمارے ہاں پاکستان میں, اور باہر کے حوالے سے جو لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں ٹیکس دینے کا, تو اس کی بیسک ریزنز پہ آپ اگر روشنی ڈالیں تو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً جی یہ تو اب تھوڑا سا یہ آپ نے مفتی آن لائن اور پھر باقی جو مدارس ہیں, دارالعلوم ہے, جامعہ بنوریہ ہے, جو دوسرے مفتی منیب الرحمان صاحب کا ادارہ ہے, تو وہ کوئی فتوی دینے کا کام آسان کیا ہے. ورنہ تو تقریباً ہر آدمی خود ہی مفتی ہوتا ہے اور وہ اپنا پہلے مسئلہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے, پھر اپنے آپ ہی اس کا فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ یوں کرنا ہے. جب تک اس کلچر کو ختم نہیں کریں گے کہ ہر آدمی اپنا مفتی خود بن جاتا ہے, اس وقت تک ہم مسائل کے حل کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ شخصیت تو مختلف ہوتی ہے ہر ایک کی, اور شخصیت کا جو ایک ری ایکشن ہے کسی ایک خاص تکلیف یا کسی ایک خاص ایشو کے اوپر وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اسی لیے یہ تو نظام بنتا ہے نا. تو اب جو نظام بن چکا ہے ٹیکس کا, اس نظام میں کتنی چیزیں جو وہ ظالمانہ ہے کتنی غیر ظالمانہ ہے, اس کا فیصلہ فائنانس بل ٹھیک ہے جو قومی اسمبلی میں صرف پیش ہوتا ہے, اور قومی اسمبلی عوام کی نمائندہ ہے. اب ایک آدمی گلی میں بیٹھ کر اگر فیصلہ کر دے کہ جو قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا غلط ہے, تو اس طرح سے پھر 22 کروڑ عوام اگر 22 کروڑ فیصلے کریں گے یا 22 کی بجائے 11 کروڑ کر لیں گے, تو پھر وہ 11 کروڑ آدمیوں کا 11 کروڑ پر فیصلے نافذ کرنا یہ ناممکن ہوگا. اسی لیے نظام ہوتا ہے, نظام حکومت ہوتا ہے. صحیح. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ جب علماء کرام اس بات میں آئیں گے تو سب سے بڑی وجہ جو لوگوں نے خود اپنے آپ کو مفتی بنایا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس غلط ہے یہ صحیح ہے, وہ جب علماء کرام میدان میں آئیں گے اور علماء کرام اس بات کو لے لیں گے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا پل بن جائے گا ٹیکس دینے والے اور لینے والوں کے طرف. صحیح. انشاءاللہ بہت شکریہ سر. آپ کی بات کو یہاں سے ٹیکس سے آگے لے کر چلتے ہیں. ویسے بڑا خوفناک سا ٹاپک ہے لوگوں کے لیے, لیکن بڑی رہنمائی اچھی ہوگی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر ہے, پھر 2 اتنے بڑے ہاسپٹلس کے MS کے طور پہ آپ نے کام کیا, پھر ایک وفاقی حکومت کے ساتھ آپ نے ایک ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ کام کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. تو تھوڑا سا اپنا یہ سفر بتائیے کہ تعلیم اور پھر کس طرح سے یہ سلسلہ کہاں سے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, کیونکہ تقریباً پورے ملک میں ایک یاس کی, نا امیدی کی ایک فضا چھائی ہوئی ہے. گہری دھند اگر کہیں تو وہ ہے کہ جی محکمہ صحت میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کریم کے کرم سے ایک یعنی مجھے اللہ نے موقع دیا, اللہ کریم نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ ہم جب اللہ نے مجھے میو اسپتال لاہور میں MS لگایا تو میرے کریم اللہ کے کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری خوشبوئیں جو کائنات کے اوپر بکھری ہوئی ہیں, ان کے صدقے سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ 100% لوگوں کو 100% موقعوں پہ 100% ادویات, سٹنٹ, آپریشن کا سامان ہسپتال کے اندر سے مفت مہیا کیا گیا ماشاءاللہ. اور یہ سلسلہ 5.25 سال تک جاری رہا. اس کے بعد جب اللہ کریم نے مجھے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان لگایا
تو پھر الحمدللہ ہم نے دوسرے صوبوں میں جیسے یہاں پہ ڈو یونیورسٹی ہاسپٹل جی جس کو پرانے سول ہاسپٹل بھی کہتے تھے تو اس میں بھی ہم نے وہی مفت ادویات والا سسٹم چلوایا. صحیح. ایسے ہی لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں بھی چلوایا. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے کم ہیں اس کے مقابلے میں. واقعی یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہ ماننے والی میں چونکہ اب آن لائن یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوں تو فطری امر ہے کہ میرے پاس کچھ ثبوت ہیں تو میں کرا رہا ہوں. جی پاکستان کے بجٹ میں جتنا بجٹ اپروو ہوتا ہے سالانہ, اس میں سے کوئی ایک سال ایسا نہیں ہے پچھلے 5 سال میں, پچھلے 10 سال میں, کہ جتنا بجٹ عوام کے لیے مہیا کیا گیا تھا اتنا کسی محکمے نے خرچ کیا ہو. تو پیسے بچ جاتے ہیں. تو اگر مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں تو پیسے بچنے نہیں چاہیے, تھوڑے ہونے چاہیے. اسی طرح سے باقی وسائل بھی ہیں. بات صرف ہے مینجمنٹ کی اور مس مینجمنٹ کی. جہاں پر 1 روپیہ لگنا ہے اگر وہاں آپ 1000 لگا دیں گے جی اور جہاں 1000 لگنا ہے تو پھر اس کے لیے انتظار کریں گے کہ 999 کہاں سے آئیں. یہ ہے مینجمنٹ کی بات ہے. صحیح. اس لحاظ سے میں جامعۃ الرشید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے علماء کرام کو مینجمنٹ سکل سکھانے کے لیے تربیتی کورسز کا آغاز کیا, اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. مینجمنٹ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا, بے شک ہتھیار تھا. اور سب سے پہلے جس چیز کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس چیز کا نفاذ کیا وہ اکنامک مینجمنٹ سسٹم تھا. اور اکنامک مینجمنٹ سسٹم کے اندر ایک ٹیکس مسلم اسلام کا, اور اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, یہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ایک کان سے شاید سنتے ہیں اور دوسرے سے کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ایک رسی اونٹ کی ٹیکس کے طور پر پیش کرتا تھا, اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا اس سے بھی قتال ہوگا. قتال, اس سے لڑائی کروں گا. لوگ ٹیکس اور زکوٰۃ آپ سیپریٹ کر لیتے ہیں. نہیں کیسے کر لیتے ہیں. اب اس کا فیصلہ تو شیخ الاسلام کریں گے, مفتیان اعظام کریں گے کہ کیا حکومت کو ٹیکس دینا خلاف شرع ہے, تو وہ فیصلہ کر دیں. یہ تو ذاتی شخصیات نے لوگوں نے کام بنایا نا. جس آدمی کو کام, مثلاً جو آدمی ٹیکس نہیں دینا چاہتا لیکن وہ حکومت کی بنائی ہوئی سڑک پر اپنی گاڑی چلانا چاہتا ہے, جی تو پھر وہ گاڑی بھی اپنی سڑک پہ چلائے گا نا. اور وہی آدمی یعنی وہ جو سڑک بلڈنگ بنانی ہے تو اس بلڈنگ بنانے تک جو رستہ ہے وہ رستہ حکومت کا استعمال کرے گا, اور رستہ حکومت اسی ٹیکس سے بنائے گی کہ جو ٹیکس عوام نے دیا ہوگا. تو آپ دونوں طرف اگر بات چلائیں نا کہ بھی نہ حکومت کی سڑک پہ چلنا ہے, نہ حکومت کے جہاز پہ بیٹھنا ہے, نہ حکومت کی گاڑی پہ بیٹھنا ہے, اور نہ ٹیکس دینا, اور نہ ٹیکس دینا ہے, پھر تو بات ہے جینون. ٹھیک ہے. اور اگر باقی ساری چیزیں استعمال کرنی ہے اور صرف ایک پہ آگے کہ یہ ٹیکس ظالمانہ ہے اور جہاز یہ صالحانہ ہے, اور ٹیکس ظالمانہ ہے اور روڈ جو بہترین ہائی وے یا موٹر وے ہے وہ صالحانہ ہے, تو ایسے پھر یعنی کام نہیں چلے گا. بات دونوں طرف ہے. لیکن اس کے لیے میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ علماء کرام کو صحیح جو دور حاضر کے مسائل ہیں ان کے اوپر کھل کر بات کرنی چاہیے, رہنمائی کرنی چاہیے. اب ایک آدمی جو ہے اس کو اگر آپ فقہ کے 50 مسائل رٹوا دیں تو کیا اس سے جب وہ بازار میں جائے گا تو اس کو دودھ خالص مل جائے گا نا, کہ چونکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر دوسرے آدمی کے مقابلے میں کہ جو سینما میں فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ دونوں جب بازار میں جائیں گے تو دودھ دونوں کو ناخالص ملے گا. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سماجی مسائل کے لیے علماء کرام کی تربیت, علماء کرام کا نصاب میں جو وہ پڑھتے ہیں اس میں ان سارے سماجی مسائل جس میں شعبہ معاشیات ہے, معاشرت ہے, دور جدید کی ٹیکنالوجی ہے, اور بازار کا علم ہے, اور ایک قضاء یعنی کہ سسٹم ہے. اب ایک جو مفتی ہے وہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کر صرف فتویٰ دے دے, اور جو جج جس نے وہ نافذ کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس فتوے کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, تو یہ گیپ دور کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے میں جناب مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 2012 سے ہمارا انٹریکشن ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے سٹیپ لیا ہے, اور اب یہ دور حاضر کے مسائل اور تخصصات کا شعبہ جو الغزالی یونیورسٹی کے اندر آ گیا ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ اس چیز کو اب باقی اکابر علماء نے بھی لے لیا, اور ہیرا انسٹیٹیوٹ دارالعلوم کے اندر قائم ہو گئی. اور ایسے ہی جو ہمارے ناظم تعلیمات ہیں وفاق المدارس کے جناب
قاری حنیف جلندری صاحب، جی انہوں نے اپنے ادارے کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو وفاق المدارس سے منسلک مدارس ہیں ان سب کے اندر بھی فنی تعلیم اور دور عصری تعلیم جو ہے اس کو ان کو آپس میں ملانے کے لیے سب کو انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے اور ساتھ ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ کام سفر جاری رہا تو نہ صرف ہم آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کے سارے علوم سے حافظ ہوں گے بلکہ زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کے مسائل کا حل بھی یہاں سے ملے گا. اور یہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ سب سے ضروری اس لیے ہے کہ پھر ہی یاس کو آس میں بدلا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. ویسے ہمارے پوڈ کاسٹ کا ٹائم لمبا ہی ہوتا ہے تو آپ پریشان ہو, آپ کا ٹائم شارٹ ہے بیکاز کہ آپ نے آگے جانا ہے. میں بس آخری سوال, ہمارے ہاں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر میں مولوی صاحب ہوں, مطلب میں نے اگر مدرسے میں پڑھا ہے 8 سال, اب اگر میں یہاں سے نکل کے کسی ادارے میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی پبلک سیکٹر کی کسی اس میں جاؤں گا تو میرا جو یہ 8 سال والا سلسلہ نا, تقویٰ, طہارت, پاکیزگی, اللہ سے تعلق, یہ ہوا ہو جائے گا نا. تو لوگ ڈرتے ہیں. اور کوئی اگر یونیورسٹی میں غلطی سے پڑھنے چلا جائے نا فراغت کے بعد, اس کو بغیر تانے ملتے ہیں, اچھا تو مسٹر ہو گئے آپ. تو یہ جو خوف ہے ہمارے طبقے کے اندر کہ یار یہ سنت چھوٹ جائے گی, لباس چینج ہو جائے گا, داڑھی پہ حرف آ جائے گا, تم نہیں جاؤ, فوج میں جاتے ہو تو وہاں تمہیں پینٹ پہننی پڑے گی, تو ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ تو فیلڈ میں رہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کئی سال پہلے سے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اسلام میں جو معاشرتی ہیں. جی, وہ شریعت اور چیز ہے, معاشرت اور چیز ہے. جی, اب مثال کے طور پر جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی شلوار تقریباً 8 سے 10 گز میں بنتی ہے. جی, اور جو چھوٹا پاجامہ ہے یو پی والوں کا, جس طرح کراچی والے بھی کئی لوگ پہنتے ہیں, وہ 1.5 گز میں بن جاتا ہے. جی. تو اب دونوں میں سے کون سے شریعت کے مطابق ہے؟ اب یعنی بات یہ ہے کہ یہ معاشرت ہے. جی بالکل. اس لباس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جی, لباس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا. ضابطہ یہ ہے کہ سطر ڈھانپا ہو, اور جو مرد ہے وہ ریشم نہیں پہنے گا, بات ختم. عورت ہے وہ اس کا سطر ڈھانپا ہو, بات ختم. اب اس کے بعد کالر کہاں لگانا ہے, بٹن کہاں لگانے ہیں, بٹن کی نوعیت کیا ہوگی, بٹن کے نوک کیسے ہوں گے, تو کونا بٹن لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا, ان کا اس سے تعلق نہیں. مسلمان کی منزل تو آسمانوں تک ہے. ہم جن کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اس کام کو چھوڑ کر ہم ان کاموں میں الجھ گئے. اب وقت تو ایک ہی ہے. جی. اب جب میں بات آپ سے کر رہا ہوں, اردو میں کر رہا ہوں, پنجابی, سنسکرت, عربی, کسی اور میں زبان میں نہیں کر سکتا. اور جس وقت میں جو میرا وقت لگ رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ لگ بھی نہیں سکتا, اور پھر یہ وقت واپس لوٹایا بھی نہیں جا سکتا. اسی زندگی کے اندر ہم نے 500 کروڑ لوگوں تک اللہ کا کلمہ پہنچانا, یہ ہمارا کام ہے. جی, تھا نہیں ہے. بالکل. اب اس کی بجائے ہم ان چیزوں میں الجھ گئے کہ اگر مثلا ہم نے انگلستان میں جانا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اگر انگریزی بولیں گے تو وہ زبان تو غیر اسلامی ہے, تو زبان ناپاک ہو جائے گی. تو آپ ان سے کیسے بات کریں گے؟ چینی زبان والوں کو آپ چین کی ان کی زبان میں دعوت اسلام کیسے پہنچائیں گے؟ اور پھر اگر ان کی معاشرت سے آپ واقف نہیں ہیں تو پھر آپ کی معاشرت ان کی معاشرت سے اگر میل نہیں کھائے گی تو پھر فطری امر ہے کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. تو دیکھیں نا, آخر کوئی نہ کوئی سسٹم میرے آقا نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ بغیر موٹر وے کے, بغیر F-16 کے, اور بغیر آپ بہترین بحری جہازوں کے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 23 لاکھ مربع میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی, اور اللہ رب العزت کا قرآن بھی انہوں نے پہنچایا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سارے چھوٹے چھوٹے دائروں سے باہر نکل کر اصل ہدف کی طرف نشانہ لگایا جائے. اور ہدف یہ ہے کہ ہم نے اپنے قول سے, فعل سے, کردار سے, اخلاق سے, اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مقولہ, اس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ان کا ایک شاگرد جب تبلیغ کے لیے نکلنے لگا تو اس نے آخری بات جب مسافہ کرتے ہوئے پوچھی, حضرت کوئی خاص نصیحت؟ تو فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے بہت کم تبلیغ کرنی پڑے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت جملہ ہے. جزاک اللہ خیر. سر, اتنے سارے شعبوں میں آپ نے کام کیا, علماء کرام کی, ماہر علماء کرام کی, صرف ذرا مسجد میں ایز اے خطیب نہیں, ایز اے پروفیشنل علماء کرام کی کمی محسوس ہوئی آپ کو, وہاں گیپ محسوس ہوا؟ آپ نے ایک ایسی بات کہی جو میرا دل کا زخم ہے, جو ہرا کر دیا آپ نے. حالانکہ مجھے ریٹائر ہوئے بھی اب تقریباً 9 سال گزر گئے, پھر میرا زخم ہرا ہو گیا. علماء کرام کی کمی نہیں محسوس کی, علماء کرام کی کمی ہے. اب ہر شعبے میں جو آدمی ہے
تبلیغ میں حضرت مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ پورے عالم کے پورے انسانوں میں پورا دین زندہ کرنے کی محنت ہے. پورے دین میں بازار کا دین بھی ہے, حکومت والے آفس کا دین بھی ہے, عدالت کا دین بھی ہے, زراعت کا دین بھی ہے, معیشت کا دین بھی ہے, ٹیکنالوجی کا دین بھی ہے. اب یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کے لیے انہوں نے تیسرا نمبر ہے علم و ذکر. تبلیغ کے نصاب میں 6 نمبروں میں سے تیسرا ہے نا جی, یعنی اپنے اپنے شعبے کا علم اپنے اپنے علماء سے سیکھو. اب وہ علماء جنہوں نے اگر یہ علم سے مہارت حاصل کی ہوگی تو وہی رہنمائی کر سکیں گے نا. اب جس عالم کو طب کی باریکیوں کے سے آگاہی ہوگی وہی بتا سکیں گے کہ کس کا ٹرانسپلانٹ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے, کس کا نہیں ہو سکتا, اور کس کے بلڈ کا کون سا گروپ کس کے ساتھ میچ ہو سکتا ہے, کون نہیں ہو سکتا. کارنیا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, دل ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب یہ کون رہنمائی کرے گا؟ جس کو اس کے سارے فنی جزیات کا پتہ ہوگا. تو اس لحاظ سے مجھے اللہ کریم نے توفیق دی کہ میں جب سے مجھے اللہ نے تھوڑا سا قوت نافذہ عطا کیا جو 1987 کے بعد, تو میں نے تمام جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں ان سے گہرا رابطہ رکھا کہ میری رہنمائی کریں. تو اللہ کریم کا کرم ہے کہ ہم نے جزوی رہنمائی تو ملی, لیکن میں اگر یہ کہہ دوں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو کہ کلی رہنمائی میرے اس شعبے میں نہیں مل سکی. تو اب مجھے امید لگی ہے کہ حضرت مفتی جو اپنے جامعۃ الرشید والے مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم ہیں, وہ ایک نفرتوں, مکاشفوں اور مشکلات کے ایک سمندر کو عبور کر کے اب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے شعبوں کا دین زندہ کرنے کے لیے ایک کردار اپنا منوا لیا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں چونکہ علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں کہ باقی علماء کرام نے بھی اس کو مان لیا ہے کہ یہ دور حاضر کی ضرورت ہے. اور اس وقت میں اگر ہم اب یا تو یہ نہ دیکھو کہ کون سے علماء ہے کہ جو موبائل ٹیلی فون کے بغیر ہیں, کون سے علماء ہے کہ جو اب گھوڑے اور اونٹ پر سفر کرتے, گاڑی پہ سفر نہیں کرتے. جب ٹیکنالوجی ساری استعمال ہو رہی ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان کے نفاذ کے لیے بھی اسی ٹیکنالوجی کی رفتار سے علماء کو آگے بڑھنا ہوگا. زبردست, بہت شکریہ جزاک اللہ. بالکل آخری سوال, اور وہ یہ کہ ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ بس اوقات ہوتا ہے نا مدارس پہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں, باہر والے لوگ, اور جن کا کام ہی تنقید کرنا, ان سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ مدارس نے آج تک کون سا سائنسدان پیدا کیا ہے, دکھا دیں, کون سا پائلٹ پیدا کیا, کون سا انجینئر پیدا کیا, کون سا اس طرح کا. تو ایک آرگومنٹ یہ دیتے ہیں وہ. تو سامنے جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے ہمارا علماء کرام کا اس طبقے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دو کہ ہم مدارس والے, اگر مدارس نے سائنٹسٹ پیدا نہیں کیے تو یونیورسٹیوں نے کون سے مفتی پیدا کیے ہیں. تو یعنی ایک انہوں نے اپنے اپنے طبقات طے کر لیے ہیں کہ سائنٹسٹ تمہارا کام ہے, تم پیدا کرو, مفتی ہم نے پیدا کرنا ہے, تو ہم سے سائنٹسٹ کا سوال نہیں کرو, ہم تم سے مفتی کا سوال نہیں کریں گے. تو اس والے جو یہ والا جو آرگومنٹ ہے, آپ تو چونکہ دونوں طبقات کے درمیان ہیں نا ماشاءاللہ, تو اس آرگومنٹ کو آپ کہتے ہیں؟ میں اس کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ جب جو حکومت ہوتی ہے نا اس کے پاس قوت نافذہ ہے, اور یہ فطری امر ہے کہ عوام کا ایک کثیر طبقہ جی وہ ہمیشہ حکومت کے ہی مزاج کو لیتا ہے. مثلا اگر سربراہ حکومت ہے جی یہ بند گلے والی جیکٹ پہنے نا, کوٹ پہنے, تو سارے کے سارے جو زعمائے حکومت ہے وہ سارے وہ پہننا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی شلوار قمیض پہنے گا تو شلوار قمیض پہننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ یہاں تک لوگ فالو کرتے ہیں حکمران کو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی سوچ کو فالو نہ کریں؟ جی. تو یہ ایک سوچ انگریز نے دی کہ دین کا علم الگ ہے, دنیا الگ ہے. مسلمان کی دنیا اور دین جدا نہیں ہیں, نہیں, ایک ہی علم آیا ہے تھرو آؤٹ. اور یہ آ کر بر صغیر میں یہ انہوں نے تفریق ڈالی کہ جی ایک طرف جو ہے وہ علماء بنا دو اور ان کے لیے مدارس محدود کر دو, اور ان مدارس کے اندر کوئی دور حاضر کی کوئی چیز شامل نہ ہو, نہ ان کا کوئی علم بنے, تاکہ وہ ایک مسجد کے اندر محدود ہو کے رہ سکے. اور جو مسجد کے باہر کا علم ہے اس تک ان کی رسائی نہ ہو. اور جو باہر والے ہیں انہوں نے باہر بیٹھ کر ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ حضرت ہم آپ کو اندر کچھ نہیں کہہ رہے نا مسجد میں, ہم تو نہیں گھسے مسجد میں, آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ ایسے شلوار آپ ایسے نماز پڑھائیں, ایسے پڑھائیں, تو آپ مہربانی کر کے باہر ہمیں کچھ نہ کہیں. تو ایک خاموش معاہدہ ہو گیا, خاموش. اب اللہ کا کرم ہے کہ یہ آگہی پیدا ہو گئی کہ علم ایک ہی ہے, اللہ کے پیار, اللہ ایک ہے, اللہ کا نبی ایک ہے, اللہ کا قرآن ایک ہے, میرے آقا کا فرمان ایک ہے. تو پھر
انداز مسلمان کا بھی ایک ہونا چاہیے. اور ہم نے جب پوری دنیا کی رہنمائی کرنی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ چین والے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, اب جاپان والے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, فلکیات کا علم کتنا ہے, معاشیات کا علم کتنا ہے, معاشرت کتنا ہے. تو اس لحاظ سے میں پھر ایک دفعہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جامعۃ الرشید نے جو لیڈ لی ہے یہ عنقریب انشاءاللہ باقی سارے مدارس میں, اور خاص طور پر جو اس وقت کے ہمارے روشن دماغ قائدین ہیں, قاری حنیف جلندری صاحب ہیں, مولانا حضرت شیخ الاسلام ہیں, شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب بھی ہیں جی, انہوں نے بھی ایک اپنا ایک شعبے میں آگے کمال کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اور خوبصورت بات یہ ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے ہمارے, انہوں نے کتنے یعنی اس کے اندر لوگوں کو پیدا کیا. اور پھر اور خوبصورت بات یہ ہے کہ علماء کرام جو مدارس سے نکلتے ہیں, جو جامعات ہمارے, وہاں پہلے جامعہ کا ترجمہ تو یونیورسٹی تھا جی, لیکن اس یونیورسٹی میں ڈگری سے آگے نہیں بات بڑی تھی. اب مجھے خوشی ہوئی کہ ہر جامعہ میں الحمدللہ ایم فل بھی, پی ایچ ڈی بھی, ان جامعہ جو جامعہ کا ترجمہ تھا مدرسہ, جی, حالانکہ جامعہ کا ترجمہ یونیورسٹی ہوتی ہے, بالکل, وہاں سے پی ایچ ڈی اپنے اپنے شعبوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو عنقریب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سورج طلوع ہوا ہے ایک دفعہ پھر, جسے کہتے ہیں نشأت ثانیہ اسلام کی, اس کی کرنوں سے انشاءاللہ پورا عالم منور. انشاءاللہ عزیز, بہت بہت شکریہ سر, جزاکم اللہ خیر. جناب ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا صاحب کی نہایت خوبصورت گفتگو, اور مجھے ذاتی طور پر بہت مزہ آیا, استفادہ کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کا درد ہے کڑن ہے, جو تھرو آؤٹ ہم نے محسوس کی اس پورے پوڈ کاسٹ میں, تو ایز اے انڈیویجول میری سب سے پہلے, پھر ہم سب کی جو ہم سن رہے ہیں, یہ رسپانسبلٹی کہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں, جگاتے ہیں, اور اپنے تجربات سے ہماری غفلتوں کا جو ایک پردہ اور دبیز چادر ہے اس کو چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے تجربات سے سیکھنا چاہیے اور اپنی آنکھیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. بہت ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر اس وقت کے لیے. تو آپ سے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.